محسن احسان کی ایک غزل ہے، وہی خواب آنکھوں میں ڈال دے جو نشاط شام وصال دے۔ یہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ان کا تعارف میں نے یہاں آپ کو سامنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور ویسے بھی آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت ان کی غزل ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے سرسی سائز کا تذکرہ بھی کیا تھا، شاید آپ کو میں نے اس کے بارے میں کچھ بتایا بھی تھا، تو کچھ الفاظ معنی بھی ساتھ ساتھ بتا دیے ہیں، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں پہلے۔ تو میں پہلے شعر کی تشریح کرتا ہوں۔ وہی خواب آنکھوں میں ڈال دے جو یہ اگر اس کا محسن احسان کا آپ نے پڑھنا ہے تعارف، تو یہ آپ ضرور پڑھیے۔ تھوڑا سا تعارف شاعر کا اس لیے پڑھتے ہیں کہ کچھ ان کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ وہ کس کم سے کم دور سے ان کا تعلق ہے، تاکہ ان کے اشعار کی بہتر تشریح کی جا سکے۔ لیکن بہرحال ان کی جو غزل ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، آپ اس کی تشریح پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہی خواب آنکھوں میں ڈال دے جو نشاط کہتے ہیں خوشی کو، شام وصال، وصال وصل سے ہے، وصل ملاقات کو کہتے ہیں۔ یہاں اس کا خاص معنی یہ ہے محبوب سے ملاقات یا خوشی کے لمحات، کئی مطلب ہو سکتے ہیں اس کے۔ جو پلک جھپک کے گزر گئے مجھے پھر وہی ماہ و سال دے۔ ماہ و سال کا مطلب ہے مہینے اور سال۔ اب کئی دفعہ ماہ جو لفظ ہے، ماہ یہ چاند کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ ماہ و سال کا مطلب ہے مہینے اور سال۔ تو شاعر اصل میں یہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں یا اللہ وہ خواب ڈال دے جو مجھے وصل کی شام، یعنی میری زندگی میں جو خوشیوں کے لمحات گزرے ہیں، یا محبوب سے ملاقات۔ محبوب میں نے پہلے بھی بارہا بتایا ہے، محبوب کسی شخصیت کا نام نہیں ہوتا۔ ہر وہ چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو اس کو محدود نہ کیا کریں کسی شخصیت کی طرف۔ یہ آپ کی ویسے میں نے اصلاح کے لیے بتاتا رہتا ہوں کہ بچے جب اب جدید دور میں اردو ادب جب بالکل ہی کہہ لیں اب کسی کے کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو کم سے کم آپ اردو کو تھوڑا سا یہ چند آخری ایک دو سیکنڈ ایئر کے لیے تو شاید 2 ماہ بھائی نہیں رہ گئے، اب جب کسی سلیبس کے طور پہ آپ اردو پڑھ رہے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کی خوشی کے لمحات جو گزر چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ واپس آ جائیں، تو وہ اسی کی ایک اظہار کرتا ہے کہ میری آنکھوں میں پھر اگر کبھی وہ خواب، مجھے پھر کبھی وہ اچھے وقتوں کے خواب دکھائی دیں جو کبھی آئے تھے میری زندگی میں، خوشی کا وقت آیا تھا مگر وہ بڑی جلدی پھر گزر گیا، اور مجھے پھر وہی ماہ و سال جو تھے جو لمحوں کی صورت میں گزر گئے وہ مجھے کبھی عطا ہو جائیں نا، تو پھر زندگی میں لطف آ جائے۔ یہ شاعر اپنی ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ طویل تھوڑی سی نظم ہے، میں اس کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل تو ہے نہیں اس کے اندر، لیکن میں بہرحال پھر بھی بتاتا ہوں۔ یہ گداگروں کی ہیں بستیاں، یہاں چشم پوشی گناہ ہے۔ میرے پاس اس وقت ایکچولی کہ وہ نہیں ہے جو اس کی کہتے ہیں جو ہماری جو درسی کتاب ہے وہ نہیں ہے، تو میں اس کو سامنے تشریح لگی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گداگروں کی ہیں بستیاں، یہاں چشم پوشی گناہ ہے، تو امیر شہر جمال ہے، تو زکوٰۃ حسن و جمال دے۔ یہ بڑے خوبصورت انداز میں شاعر کہتا ہے۔ گداگر تو بھکاری کو کہتے ہیں، محتاج کو بھی کہتے ہیں، مانگنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں گداگر کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں محتاج، یا جن کو مدد کی ضرورت ہو۔ چشم پوشی کا مطلب ہوتا ہے نظر پھیر لینا یا چھپا لینا کسی چیز کو، یا اظہار نہ کرنا۔ امیر شہر جمال، جمال حسن کو کہتے ہیں۔ امیر شہر جمال کا مطلب ویسے تو یہ ہوتا ہے بہت ہی حسین کوئی شخص ہو، اور وہ حسینوں سے بھی حسین ہو اور حسینوں کا سربراہ ہو، مگر یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، تم ان نعمتوں، امیر شہر جمال تو زکوٰۃ حسن و جمال دے کا مطلب ویسے یہ بنتا ہے کہ تم اپنے حسن کی زکوٰۃ نکالو، اپنے حسن سے ماحول کو خوبصورت بناؤ۔ یہ تو اس کا لفظی مطلب ہو گیا، لیکن اس میں شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے
کہ زندگی میں پریشانیاں اور تکالیف اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ محتاج ہیں کہ کوئی ان کی مدد کرے، تو ان کی تکالیف سے چشم پوشی نہیں کرنی، پردہ نہیں ڈالنا، اس پہ نظر نہیں پھیر لینی ان سے، بلکہ تمہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اپنی نعمتوں ان میں تقسیم کر دو، ان میں بانٹ دو۔ باقی کی تشریح آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، میں اب اس سے تو نہیں پڑھ پا رہا، لیکن آپ اس کی تشریح پڑھ لیجئے گا، اس کو آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مجھے شوق سیر سما نہیں، اسیر حرص و ہوا نہیں، میں قفس میں عمر گزار دوں، وہ ضمانت پر و بال دے۔ شاعر اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے نہ تو شوق سیر سما آسمان کو کہیے آپ، کہ مجھے آسمانوں پہ جانے کا بھی شوق نہیں، یعنی میں کسی اپنے عہدے، طلب، شہرت کے آسمان پہ نہیں رہنا چاہتا، میں اسیر بھی نہیں ہوں، میں غلام بھی نہیں ہوں، میرا دل جو ہے وہ اس بات میں کہ لالچ میں ملوث نہیں ہے، اس میں حرص نہیں ہے، اس میں ہوا نہیں ہے، وہ خواہشوں کا غلام نہیں ہے، وہ ان کے پنجرے میں قید نہیں ہے، میں قفس میں عمر گزار دوں، وہ ضمانت پر و بال دے۔ اگر مجھے زندگی کی پر و بال، ویسے تو پر اور بال پرندے کے لیے اڑنے کی ضمانت ہوتے ہیں، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے شاعر اس کو کہتا ہے کہ مجھے اگر زندہ رہنے کی ضمانت ملے نا تو میں پنجرے میں بھی عمر گزار سکتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا، کسی عہدے کا، کسی دولت کا۔ میں وہ اپنی ایک اندر کی جو نظریات ہیں ان کے، شاعر وہ ان کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک پنجرے میں ایک محدود سی زندگی گزارنے پہ بھی میں آمادہ ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ دولت مند ہو جاؤں، طاقتور ہو جاؤں، عہدے پہ چلا جاؤں۔ میں اپنی خواہشوں کا غلام نہیں ہوں، بلکہ میں اپنی صرف ایک سادہ سی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں صرف اسی کی ضمانت چاہتا ہوں، اور مجھے اس سے زیادہ کی حرص اور ہوس ہی نہیں ہے۔ اگلے شعر میں شاعر تھوڑا سا شکوہ کناں ہے کہ میرا غم شناس کوئی تو ہے، میرے آس پاس کوئی تو ہے، میرے حرف کو جو خلوص دے، میرے لفظ کو جو کمال دے، کہ چاہے پوری دنیا میرے خیالات کو نہ سمجھے، میرے غم کو نہ سمجھے، لیکن کوئی چند لوگ تو ایسے ہیں، میرا غم شناس، میرا غم پہچاننے والا، اور کمال کہتے ہیں مکمل ہونا، یا بلندی کو بھی کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ یہ دنیا بڑی خود غرض ہے اور اپنے آپ میں ساری دنیا گم رہتی ہے، لوگ گم رہتے ہیں، دوسروں پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن میرے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل سے، میں اس کا، اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ میرے غم شناس میرے غم کو پہچانتے بھی ہیں، میرے آس پاس بھی رہتے ہیں، اور میں جو حرف میرے قلم سے نکلتے ہیں، میرے حرف کو جو خلوص دے، ان کو وہ ان کے جو اندر معنی پنہا ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو خلوص پنہا ہوتا ہے، یہ دو معنی بنتے ہیں، چاہے تو وہ ان کو بڑے خلوص سے دیکھتے ہیں، یا ان کے اندر جو خلوص پنہا ہوتا ہے وہ ان کو نظر آ جاتا ہے، پھر وہ اس لفظ کو جو وہ پھر کمال کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں، ان کا خلوص لے جاتا ہے، چاہے میرا خلوص لے جاتا ہے، دونوں معنی اس کے صحیح ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے آس پاس کے جو رفقا ہیں، میرے جو دوست ہیں، میرے جو احباب ہیں، وہ جب میرے آس پاس ہوتے ہیں، میرے غم کو پہچانتے ہیں، تو پھر میرے اندر سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی پھر بلندیوں پہ پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں، کمال ان کو حاصل ہوتا ہے، عروج ان کو حاصل ہوتا ہے۔ فی الحال ایک لیکچر ہم اسی پہ اکتفا کریں گے، اگلے لیکچر میں دوسرے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔